ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، وزیراعظم حکومتی وفد کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے، بلاول بھٹو زرداری کی بھی ملاقات میں شرکت، آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد پر بات چیت، وزیراعظم نے دورہ سعودی عرب پر اعتماد میں لیا، بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر اور شیری رحمان بھی شریک، حکومتی وفد میں رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی شامل۔ آج آئی ٹی اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں۔ میں بھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہ اے آئی کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ ہمیں مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے جانا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا سعودی عرب اے آئی اور آئی ٹی پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، دنیا آج اے آئی اور آئی ٹی میں اپنا لوہا منوا رہی ہے، پاکستان اور سعودی عرب دو عظیم برادر ملک ہیں، سعودی عرب نے پاکستانی نوجوانوں کو اے آئی اور آئی ٹی کی تعلیم دینے کی پیشکش کی، پاکستان سے لاکھوں بچوں بچیوں کو تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوایا جائے گا، ہونہار طلبہ کو قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہونہار طالبہ کو اپنی نشست پر بٹھایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کے دعووں سے ہوا نکال دی، افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کو پاکستانی پناہ گزین کے بیانات کو مسترد کر دیا، کہا یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں، سڑکوں کے ذریعے بسوں، ٹرک یا گاڑیوں پہ سوار نہیں جا رہے بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں میں دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تعویل ہی افغانستان کی نیت کے فتور اور خلوص سے عاری ہونے کا ثبوت ہے۔ عرضی قبول، پاکستان نے افغانستان سے دوبارہ مذاکرات پر ہاں کر دی، میزبانوں کی درخواست پر پاکستانی وفد کا مثبت اشارہ، استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان دوبارہ مذاکرات، ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ کیا تھا، مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کا ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا، اس بار بھی مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے پر ہوں گے، افغانستان پر دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا، افغان رجیم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی بھی کروائی، پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، پاکستانی وفد جو وطن واپس روانہ ہونے والا تھا اب استنبول میں مسجد قائم کرے گا۔ دشمنوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن، پاک فوج کی خارج کے خلاف بڑی کامیابی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 22 فتن خارج انجام کو پہنچے، باجوڑ میں افغانستان سے در اندازی کی کوشش، کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خارج ہلاک دہشت گرد امجد خارج کے سربراہ نور ولی کا نائب اور رہبری شورا کا سربراہ تھا، حکومت نے امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی، بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف 2 کارروائیاں، 18 دہشت گرد انجام کو پہنچے، چلتن کی پہاڑیوں میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک، کیچ کے علاقے بولیدہ میں بھی 4 دہشت گرد مارے گئے، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین تاحال دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ محسن نقوی شہر اقتدار میں انیکشن، وزیر اعظم ہاؤس اور زرداری ہاؤس میں بیٹھک لگا لی، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات، عمان اور ایران کے دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، علاقائی روابط اور وزارت کے امور پر بریفنگ، وزارت داخلہ سے متعلقہ اہم امور، سیکورٹی صورتحال اور علاقائی روابط پر بھی گفتگو، وزیر اعظم نے دونوں ہمسایہ ممالک سے قریبی تعاون کو خطے میں امن و استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دیا، بلاول بھٹو نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی زرداری ہاؤس میں ملاقات، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اور آئندہ کے لاہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد 1 نومبر تک مؤخر، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صدارت کریں گے، وزارت عظمیٰ کی امیدوار پر حتمی مشاورت کی جائے گی، پیپلز پارٹی کا تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد ارکان کا دعویٰ، چودھری انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔
खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात अपोजिशन के दावे ढेर। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने तमाम पार्टी वोट हासिल किए। जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब पीटीआई उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताज के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। ENP के 4 अरकान के इंतखाबी अमल का बाइकॉट। खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि वाने बारह में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। बानी से मुलाकात की 4 कोशिशें मगर दरवाज़ा अब भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तमाम कोशिशें रायगां। बानी तहरीक इंसाफ से ना मिल सके, कहा कि एक बार फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा, हमें किसी आईनी कानूनी तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। कोई है जो आईन और कानून से ऊपर समझ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा आईनी कानूनी हक है हम अपने लीडर से मिल सकें। बानी को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बानी PTI की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फाइनल की गई, बाकी काबीना के अरकान भी ज़ेर गौर हैं। नवंबर में NFC की मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊँगा। इजलास में अपने सूबे का हक मांगूंगा, पुरानी और कबाड़ की गाड़ियाँ नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है डंके की चोट पर लूँगा। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूँ। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए ये तजुर्बा पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज से पूरे मकातब फ़िक्र और तमाम दीनी मदारस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद किया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मज़ीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल इनाम दिलाने के लिए कोशां हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। NCCI लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर-ए-आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा, किसी ने अगवा किया ना ही किसी ने हिरासत में लिया। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, खौफ से रूपोश हो गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ज़ाती वजूहात पर ओहदे से मुस्ताफ़ी। सलीम खान ने चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की इस्तीफ़ा पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 45 रोज़ की तातील पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़खर जमान के पास से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज। नवंबर 2024 में मोहम्मद सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे। रजिस्ट्रार सलीम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी समेत दीगर जजेस की शिरकत। पाकिस्तानी ख़वातीन से शादी करने वाले अफगान मर्दों को शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर कर रखी है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी करने वाले अफगान मर्दों को POC कार्ड जारी किया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क किए, ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फैलाकर कर आया है या फिर दरवाज़ा फैलाकर। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि डिप्लोमेटिक बाजार सिफारतकारी के जौहर, दोस्ती, कुशादगी, इंसानियत को खूबसूरती से उजागर करता है। सिंध हमेशा सिफारतकारी के मुहाज पर नुमाया रहा है। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर तरक्की पसंद और पुरएतमाद पाकिस्तान की तस्वीर कशी कर रहे हैं। मुतनाज़िर ट्वीट के सिमान मज़ारी और शाह हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्मायत। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में मुकदमे की समाअत। ईमान मज़ारी और हादी अली का सहते जुर्म से इनकार। जज और हादी अली चट्ठा के दरमियान तल्ख कलामी।
عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مشرقے جمع کروانے کا حکم، ہادی علی چٹھا کا انکار، جج پر غیر قانونی کام کرنے کا الزام۔ ایمان مزاری نے کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں، میری بھی ضمانت کینسل کروا دیں۔ جج افضل مجوکا بولے، میرا اصول ہے کہ میں آپ کو عزت دوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ دو سپر طاقتوں کے درمیان بڑی بیٹھک، جنوبی کوریا میں امریکی اور چینی صدور میں ملاقات۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کا 1 سال کے لیے تجارتی معاہدہ، امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ امریکی ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو گیا۔ ٹرمپ نے کہا چینی صدر سے ملاقات بہت اچھی رہی، بلیک ویل چپس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہوگی۔ نایاب معدنیات کے معاملات میں مزید رکاوٹیں نہیں۔ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، میرے دورے کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ شی جن پنگ بولے، چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے لیے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی معیشت ایک سمندر کی طرح ہے، چین ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا 33 سال بعد جوہری ہتھیاروں کے تجربے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر لکھا، محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا، یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا امریکہ کے جوہری تجربات شروع کرنے پر رد عمل، کہا امریکہ جوہری تجربات پر پابندی کی معاہدے کی پاسداری کرے، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنا چاہیے۔ جنوبی افریقہ سے حساب کتاب برابر کرنے کا موقع، قومی ٹیم پہلے T20 میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پروٹیز نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رنز سے شکست دی تھی۔